لکھا گیا آنسوؤں سے میں وہ کہے میں کرتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں تسلیم. جناب سر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. میرا آج کا موضوع ہے یوم کشمیر. جناب علی وقار، مجھے اس خوشگوار ماحول میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس سے یہ محفل اداس ہو جائے گی اور ہر چہرہ افسردہ ہو جائے گا. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں کشمیر کی. کشمیر پاکستان کی شہرت ہے اور پاکستان کا حصہ ہے. جناب سر، کشمیر کا مسئلہ تقسیم ہند کے ایجنڈے کا حصہ ہے. تو برے صغیر کی تقسیم کے لیے وضع کیے گئے 3 جون 1947 کے منصوبے میں شامل تھا کہ مسلم اقلیت کے علاقے اور ریاستیں پاکستان میں اور غیر مسلم اقلیت کے علاقے اور ریاستیں ہندوستان میں شامل ہوں گی. اس کے تحت کشمیر کا الحاق پاکستان سے ہونا تھا. اسی لیے جناب سر، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور اس پر ہمارا حق ہے. مگر بھارت نے ایک سازش کے تحت 29 اکتوبر 1947 کو جموں و کشمیر پر افغانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کشمیر کے راجہ ہری سنگھ ڈھونڈرا نے تقسیم ہند کے طے شدہ اصول کو روکتے ہوئے 4 دروازے سے کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ ملانا چاہا. پاکستان اور کشمیری عوام نے مل کر اس کی مزاحمت کی اور آج تک کر رہے ہیں. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر. کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سمیر. جناب علی وقار، کشمیر جنت نظیر، حسن و جمال کی وادی. کشمیر جہاں پھول مہکتے ہیں، سال بجاتی اور گیت گاتی ندیاں ہیں، روئی کے گالوں سے ڈکی ہوئی چٹانیں ہیں، آسمانوں پر کیسی قضا کے رنگ بکھرے ہیں. یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. جناب علی وقار، اس خوبصورت اور دلکش وادی کا منظر دیکھیے جہاں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. ظلم کا بازار گرم ہے جہاں موت کے بادل چھائے رہتے ہیں. درسگاہوں کو مترگاہیں بنایا ہوا ہے. باپ کے سامنے لگتے جگر کو پاؤں تلے روتا جاتا ہے. ماں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر گھر کو قبرستان بنا دیا گیا ہے. جناب سر، اس ظلم کی گٹاؤں میں ان ماں اور بیٹیوں کے اس پاس نہیں ہوتے پر جو نوجوان پرچم تھامے کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اے دنیا کے منصفوں سلامتی کے ضامنوں، اے دنیا کے منصفوں سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے لہو کا شور سنو. صدر علی وقار، کشمیر پاکستان کی شہرت ہے. یہ صرف میرا موضوع اور الفاظ ہی نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا درد ہے، ہر شہری کی آواز ہے. آج کے دن ہم سب کو مل کے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس آزادی کی جنگ میں کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور کشمیری عوام کی آواز میں آواز ملائیں گے. کشمیر کے بوڑھے ہمارے بزرگ، کشمیر کے جوان ہمارے، کشمیر کی خواتین ہماری عزت اور کشمیر کے بچے ہمارے بچے ہیں. ہمیں اپنے اسلاف کی بہادری کو یاد کرتے ہوئے ایک بار پھر ایک مضبوط حکمت عملی بنانا ہوگی جس پر جذبہ جہاد کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کو آزاد کروانا ہوگا. آج بھی اگر ہمارے جذبے سچے اور نیت نیک ہو جائے تو کشمیر کی آزادی ایک مسلمہ حقیقت ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے ستار اندر ستاروں کو.